قابل قدر واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور منتظمین مسجد، اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کو مسجد کی آباد کاری میں جو آپ حصہ ڈالتے ہیں اس کا صلہ اللہ اپنی جناب سے آپ کو عطا فرمائے۔ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کا ایسے بندے کے بارے میں رویہ کیا ہوتا ہے جو حدیث سے محبت نہیں کرتا، اور جو لوگ حدیث سے محبت کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا رتبہ کیا ہے، انتہائی مختصر آپ سے گفتگو کریں گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان جو حکم سنے اس کو مان لے، وہ یہ نہ دیکھے، وہ یہ نہ سوچے کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے، مجھے کیا ملے گا، میں ایسے کروں گا تو یہ ہوگا، وہ کروں گا تو یہ ہوگا۔ وہ یہ نہیں سوچتا، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور مومن کہتے بھی اسے ہی ہیں جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور اس کی وجہ پوچھنی، دریافت کرنی، اس وجہ کی گہرائیوں میں ڈالنا، اور یہ ایسے ہوگا، اگر ہم ایسے کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو وہ ہوگا، یہ مومن کی مزاج کے خلاف ہے۔ مثال دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائی، ظہر کی یا غالباً عصر کی نماز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں کم ادا کی، سارے کے سارے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ایک بندہ تھا گاؤں کا، شہر سے دور علاقے کا رہنے والا، وہ لوگوں میں نا بات کرنے کا، پوچھنے کا بنسبت دوسروں کے نا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے نہیں پینڈو، کہ وہ گل کرنے لگا جھجکتے نہیں، جو گل ہوندی کر دیندے، یہی انداز تھا۔ اس نے آ کے صحابہ سے پوچھا کہ یار آج نماز کم پڑھی ہے، مجھے غلطی لگی ہے یا واقعی کم ہوئی ہے؟ سب نے تصدیق کی کہ نماز پہلے کی نسبت کم پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں آج، کسی صحابی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے اور جا کر یہ بات پوچھے کہ اللہ کے نبی نماز آج کم کیوں پڑھی ہے؟ سب نے پڑھ لی، حضور نے پڑھائی ہے، پڑھ لی۔ کیوں؟ ایمان سکھاتا ہی یہی ہے کہ جو تمہیں حکم ہوا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس بندے نے ذرا ہمت کی، جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، کہنے لگا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ذرا ایک گل تے دسو، نماز گھٹ گئی ہے کہ تسی بھول گئے ہو؟ نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ فرمایا جی ہوا ہے کچھ؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دوست ایسے تھے جن پر بڑا ہی بھروسہ تھا کہ اگر یہ بات کہہ دیں تو پھر واقعی بات سچی ہے، اور اتنا اعتماد ان لوگوں پر کیا کہنے، کیا کمال کی بات ہے۔ ان کی محبت، ایمان کی ان کی حلاوت اور ایمان لانے کا ان کا جو انداز ہے، آپ کیسا خوبصورت ہے۔ اس کو آپ یہ سمجھیے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوں ہی حلقہ یا احباب بیٹھا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، کہا بات سنو صحابہ، قیامت کے قریب نا ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک بندہ بیل پہ بیٹھا، ٹگے دے بیٹھا سواری کر رہا ہوگا، تو بیل بول کر کہے گا او بھائی میں سواری کرنے کے لیے نہیں بنا، میں سواری کرنے کے لیے نہیں بنا، میرا کام ہے کھیتی باڑی کرنا، میرا کام ہے کھیتوں میں ہل چلانا، میرا کام ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذمہ داریاں نبھانا، یہ بوجھ اٹھانے کا کام میرا نہیں ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بے ساختہ آواز نکلی کہ اللہ کے نبی بیل بولے گا، بیل انسان سے، بندے سے گفتگو کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانور ہے اور انسان سے، انسان کی زبان میں گفتگو کر رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی ایمان لایا، اس بات پہ ابو بکر بھی ایمان لایا اور عمر بھی ایمان لایا۔ صحابہ کہتے ہیں نہ اس مجلس میں سیدنا صدیق اکبر تھے اور نہ ہی سیدنا فاروق اعظم تھے، مگر کمال جانیے کہ دوست کو دوستی ہو تو ایسی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ آج ابو بکر اور عمر ہوتے تو کبھی وہ یہ سوال نہ کرتے۔ بات کر رہا تھا میں، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر اور عمر سے پوچھا، کہا کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں تم کیوں نہیں بولے، تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی ہم پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے، آپ نے حکم کر دیا، آپ نے کام کر دیا، ہم یہی اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح اس کام کو کر دیں۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا پہنا ہوا ہے، جوتا پہنا ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے جوتا پہنا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھتے پڑھتے جوتا اتار دیا، سارے صحابہ نے جوتا اتار دیا، نماز مکمل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیوں جوتا اتارا، تم نے کیوں جوتا اتارا؟ نماز شروع کی ہے تو جوتا پہنا ہوا تھا، کیوں جوتا اتارا؟ کہا محبوب آپ کو جوتا اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی جوتا اتار دیا۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے آسمانوں سے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارا تھا۔ فرمایا حضور ہم یہ تصدیق نہیں کرتے کہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے کر دیا اور ہم اسی کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایمان کیا ہے؟ جو حکم ہو اس کو مان لیا جائے۔ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن ہے؟ سمامہ کفار کے قبیلے کا بڑا ہی معتبر بندہ، بڑا ہی سردار قسم کا بندہ، ایک دن اسے گرفتار کر کے مسجد میں لایا گیا اور مسجد سے باندھ دیا گیا۔ سمامہ مسجد سے بندہ ہے، ستون سے باندھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آ کے سمامہ سے پوچھا کیا حال ہے؟ بڑے عجیب رویے میں جواب دیا،
کہا محمد 3 باتیں سن، مجھے چھوڑ دے گا میں تیرے اس احسان کا بدلہ دوں گا، مجھے قتل کر دے گا تو میرا بدلہ لینے والے بڑے موجود ہیں، اور اگر تو نے مال لینا ہے تو میں تجھے اتنا مال دوں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تینوں چیزیں نہیں چاہیے، نہ تیرا قتل چاہیے، نہ تیری احسان مندی چاہیے، نہ تیرا مال چاہیے۔ حضور مسکرائے چلے گئے۔ اگلا دن پھر آیا، یہی سوال یہی جواب۔ تیسرا دن پھر آیا، یہی سوال یہی جواب۔ محبوب نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کھول دو، اسے کھول دیا۔ مسجد سے نکلتا ہے، دور جاتا ہے، جا کے کھجور کے درخت کے پاس پانی کا چھوٹا سا چشمہ تھا، کنواں تھا، وہاں سے غسل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی مجھے کلمہ پڑھا دے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا۔ کیا کہا اس نے جو ہماری گفتگو کا لب لباب ہے؟ کہا سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مسجد میں سے نکلا تھا، جب تک میں مسجد میں تھا اور میری زندگی کا جتنا حصہ گزرا تھا، اگر میرے نزدیک کائنات میں کوئی سب سے برا شخص تھا تو وہ تو تھا، اور اگر سب سے بری جگہ تھی تو وہ مدینہ تھا۔ لیکن آج ایمان لے کر آیا ہوں تو میری کیفیت یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین شخصیت آپ کی ہے، اور اگر مجھے اب کوئی سب سے پیاری جگہ لگ رہی ہے تو آپ کا یہ شہر اور مسجد لگ رہی ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے نہ کسی کی بات اچھی لگتی ہے، نہ کسی سے پیار رہتا ہے، نہ وہ کسی کی پیچھے لگتا ہے، نہ وہ یہ بہانے بناتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے تو سنا، مجھے تو وہ کہتے ہیں، وہ بزرگوں سے سنا، میں نے ان سے سنا۔ حضرات اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرے محبوب کی بات، میرے محبوب کی ذات اور میرے محبوب کی کہے ہوئے لمحات، وہ سارے کے ساروں کو وہ اوڑھنا بچھونا بنا دیتا ہے۔ تیسری بات کہ اگر کوئی بندہ، ایمان کیا ہے، اگر کوئی بندہ سنت سے محبت نہیں کرتا تو ہمارا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے بلال، عبداللہ بن عمر صحابی ہیں اور ان کے بیٹے کیا لگے؟ تابعی ہیں۔ عبداللہ بن عمر، بولو بیٹا، آپ بیٹا، صحابی ہیں، بیٹا بولتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی گفتگو کا یہ انداز ہوتا تھا کہ سامعین کو ساتھ بلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور حضرت عمر بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں، اور بلال ان کے بیٹے وہ تابعی ہیں۔ ایک دن بیٹھے بات ہوئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا موقف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا ایماء اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو، عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکا کرو۔ حضرت عمر نے مصلحت یا وقتی طور پر حالات کے تحت کہا کہ عورتیں نہ آیا کریں۔ ایک دن بیٹھے ہوئے حضرت عمر نے، عبداللہ بن عمر نے بات کی، حدیث سنائی، تو جواب میں ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جبکہ آپ کے ابا جان اور میرے دادا جان کا موقف یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ یہ بات سننی تھی، ایمان ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مخالف اور مد مقابل کوئی بندہ کسی اور کی بات پیش کرے
یہ جس کا ایمان ہے وہ سننا گوارا ہی نہیں کرتا، اور جو سن کر اچھا جتھے لگے ہو لگے رہو، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سننی تھی، اس کے منہ پر زوردار تھپڑ لگایا، اور روایت میں آتا ہے کہ ساری زندگی کبھی اس سے بات ہی نہیں کی۔ کہا تجھے میں حدیث رسول سنا رہا ہوں اور تو مجھے میرے باپ کی بات سنا رہا ہے؟ تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو حدیث کے مقابلے میں مجھے میرے باپ کی بات سنائے؟ تجھے یہ کمپیئر کرتے ہوئے کہ شرم نہیں آئی کہ میں تجھے حدیث سنا رہا ہوں اور تو ایک صحابی کا قول پیش کر رہا ہے؟ حضرات، جب انسان مومن ہوتا ہے پھر محبوب کی بات کے علاوہ اسے کوئی بات پسند نہیں آتی، اور جب کوئی بندہ، آخری بات، جب کوئی بندہ سنت سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے پھر انعام کیا ملتا ہے؟ بہت سارے انعام ہیں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں اگر تمہیں غلط فہمی ہو، غصہ ہو، تمہارے دل میں کوئی بغض ہو، کچھ ہو، تم اختیار رکھتے ہو کہ تم اس سے بدلہ لو، تم میں قوت ہے کہ تم اس کے اوپر ہر قسم کا ایکشن لے سکتے ہو، تم اسے سزا بھی دے سکتے ہو، تم اس سے جو ہے وہ جرمانہ بھی کر سکتے ہو، تم اس سے بدلہ بھی لے سکتے ہو، لیکن اس پاور اور قوت ہونے کے باوجود اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو، ایک ہے بندے دا بس نہیں چلتا، مطلب ڈپٹی کمشنر نہ تاری لڑائی ہو گئی ہے تو جناب اس سے اب مقابلہ نہیں کر سکتے، لو جی اسی کی کر سکتے ہیں، اسی تو معاف کیتا، ہماری بس نہیں نہ چلتا۔ اور اگر یہی میرا کوئی رشتہ دار، محلے دار، بھائی ہو تو میں جناب 2 دن اپنے بازو ٹانگ کر جناب گلی میں نکلتا پھروں گا، آہاں ذرا باہر نکل، میں تمہیں دساں۔ یہ ہے کہ اس علاقے میں تم رہ رہے ہو، کسی نے زیادتی کی ہے، ریلائز کرواؤ، پتا چلے کہ یہ غلط ہے، یہ غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوبصورت انعام ہے، کیا خوبصورت انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات بیٹھی ہوگی، سبھی لوگ بیٹھے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اصدقاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، آپ کے اعزاء و اقارب بھی ہوں گے، بڑے بڑے ولی اور علماء بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کا نام لے کر اسے پکارے گا، اس کی ولدیت کے ساتھ اس کو پکارے گا۔ آج ادھر سے کوئی ابھی کوئی ایم پی اے کیا کوئی کونسلر ہی گزرے نا تو وہ کہنا شاہد بات سنو، بھی شاہد کو ساتھ لے کے جانا ہے، شاہد کو 3 دن نیند ہی نہیں آنی خوشی سے۔ جناب کونسلر نے جناب میں سارے جب بیٹھے میں آواز دیتی، جناب وہ تو نہیں سی بیٹھا، وہ خاص بندہ میں تا کر کے انہیں آواز دیتی ہے، کسی نے کچھ کیا نا تو پھر ویکھیو، ہماری خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ اور کہاں مالک الملک، اللہ اکبر، نام لے گا، اللہ خود نام لے گا، یہی نام کافی ہے، کچھ اور نہ ملے، کچھ نہ ملے، کوئی اور نعمت نہ ملے، صرف اور صرف اللہ، اس کا نام لے۔ اور ابھی میں کہوں جی آپ کے مسجد کے ایک نمازی عبد الرحمن صاحب ہیں، سارے دیکھیں گے جی کون عبد الرحمن ہے، مجھے جی ان سے ایک خاص کام ہے، سارے دیکھیں گے کہاں ہے وہ، کیڑا عبد الرحمن ہے، میں بھی عبد الرحمن ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب اس کی بلدیت ہے، پتہ نہیں کیا کام کہنا ہوگا، نام مالک الملک لیں گے، اللہ رب العالمین نام لیں گے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا سما ہوگا کہ ساری کائنات میں سے اس بندے کو نمایاں کھڑا کیا جائے گا، یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے لیے میری رضا کی خاطر اس نے اپنی دشمنی اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، جا بندے یہ جنت کی حوریں ہیں، جس کو تو چاہتا ہے اپنے لیے پسند کر اور لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، اللہ ہمیں
اپنی ذاتی ناپسند اور پسند کو چھوڑ کر دین، حدیث اور حضور کی باتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم میں اگر کوئی ایمان، دین، حدیث کی مخالفت کرتا ہے، ہم نہیں اسے مار سکتے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، کم از کم اس کی مخالفت کرنے کا یہ بھی نہیں آپ کے پاس کسی حالات کے تحت، وہ کون سے حالات ہیں جو ہمیں حدیث کے مخالفت کرنے والے سے اس سے تعلقات توڑنے پر ہمیں نہ توڑنے پہ مجبور کرتے ہیں؟ چلے حالات ہیں، ہم پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ویسی محبتیں پالیں اور اس کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں، پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، ایمان سے محبت کرنے والا بنائے، اپنے گھروں میں، بچوں میں اور اپنے احباب میں دین کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت، حدیث کی محبت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب